ہمارے ساتھ ایک اور کیس اسٹڈی موجود ہے. مہرین السلام علیکم. جی میرا بیٹا ہے 8 سال کا. تو ڈیورنگ کووڈ یہ ہوا تھا کہ ہم بہت زیادہ بچوں کا ایکسپوجر نہیں تھا ٹیبس کا, فون کا نا, تو ہم نارملی ان کو اسٹڈیز کی طرف زیادہ ہم نے رکھا, اور آپ کو پتا ہے آن لائن کی طرف زیادہ سب شفٹ ہو گیا تھا. تو ان کو پھر فرسٹ ٹائم جب ایکسپوجر ہوا, سوشل میڈیا کا بھی ظاہر ہے اس میں انوالومنٹ تھا کہ آپ گوگل سے سرچ کر لیں اور اس طرح سے. تو وہ چھوٹا تھا بٹ میری سپرویژن میں جو ہے وہ ساری چیزیں ہوا کرتی تھیں. خیر ٹائم گزرا, اب ماشاء اللہ وہ تھوڑا بڑا جب ہوا تو اب اس کے اندر کیا ہوا کہ وہ فرینڈس کی تھوڑی ایسی گیدرنگ میں بیٹھنے, جب کلاس میں باتیں ہوتی تھی, ڈسکشن ہوتی تھی, تو وہاں گیمز کا بڑا سلسلہ آج کل آپ کو پتہ ہے, جو نئے نئے گیمز بچے ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں. تو وہ گیمز انہوں نے ڈاؤن لوڈ کیے, ٹیب ہے ان کے پاس, تو وہ اب کیا ہے اتنے ایڈکٹیو ہو چکے ہیں کہ ان کو اتنی ایڈکشن ہو گئی ہے گیمز کی کہ وہ بچہ میرا اسکول سے آتا ہے اور وہ بیگ بس اس نے رکھا اور اس کو فون چاہیے یا اس کو ٹیب چاہیے. آتے ہی وہ گیمز پہ ایسے لگتے ہیں کہ ان کو آپ آواز دیں کہ بیٹا اب کھانے کا ٹائم ہے, آپ کے بات کا ٹائم ہے, بچہ بالکل بھی اٹینشن بھی نہیں کرے گا. وہ اتنا مگن ہوگا کہ مطلب میری آواز اگنور, میں آواز دوں گی ان کو 2-3 دفعہ, میں ان کو کہوں گی بیٹا آپ یہ سب چھوڑ دیں, اب آپ کے بچہ بالکل بہرا سن ہی نہیں رہا, بالکل نہیں سن رہے. اور اگریشن جو میرا مین پوائنٹ ہے ڈسکس کرنے کا وہ یہ ہے کہ اگریشن اتنا زیادہ آ گیا ہے کہ اگر آپ ان سے کہیں گے کہ آپ اس کو کوئٹ کریں اور آپ نے اب یہ آپ کے اسکول کا ٹائم ہے, آپ کے ہوم ورک کا ٹائم ہے, آپ کے سپارے کا ٹائم, آپ نے پڑھنا ہے قرآن, وہ بچہ نہیں سنے گا. اس نے کیا کرنا ہے, اچھا ماما اونلی پلیز گیو می 10 منٹس, اونلی گیو می 5 منٹس. یہ کرتے کرتے وہ پورا آدھا گھنٹہ مطلب ابھی آپ کا جو بچہ ہے وہ 8 سال کا ہے, 8 سال کا ہے ابھی وہ اتنا چھوٹا ہے. جی بالکل. اور اگریشن ایسا ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا اس کے اوپر ذرا سختی کریں گے, پریشر ڈالیں گے, تو وہ آگے سے مما کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ, اس طرح کر کے مطلب شاؤٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو مطلب میں بہت پریشان ہوں کہ میں نے پیار سے بھی سمجھا کے دیکھ لیا, تھوڑی سختی بھی کر کے دیکھ لی, لیکن بچے کا میرا ایک کہہ لیں اس کو ایک چسکا, میں اس کو کہوں گی کہ وہ پڑ گیا ہے کہ آپ اس سے نہیں لے سکتے, وہ چیز ختم نہیں ہو رہی ہے. اور ویکینڈس پہ باقاعدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سیٹرڈے ہم سے پرمیشن لی جاتی ہے, مما پلیز میں گیم کھیلوں گا, ہم سب دوست کمبائن ہو کر وہاں پر اس طرح سے ہمارے ایک پلیٹ فارم ہے سوشل میڈیا پہ بھی بنا ہوا ہے گیمس کے اندر, تو سارے فرینڈس ایڈ ہو جاتے ہیں, باقاعدہ وہ کانورسیشن چل رہی ہوتی ہے گیمس میں. ابھی 8 سال کے ہیں تو یہ بڑے ہو کے کیا نکلیں گے, تو واقعی یہ بہت چھوٹا. میں وہی سوچ رہی ہوں. تو ڈاکٹر صاحب مجھے اس کا بتائیں. دوسری بات دیکھیں, یہ جو پلیٹ فارمز بن گئے ہوئے ہیں, جو بہت گیمنگ کی سے چیزیں, جس سے پہلے PUBG وغیرہ بھی تھے, تو ہم نے دیکھا کہ بچوں کو اس کو کتنی ایڈکشن سی ہو جاتی ہے. یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کھیل رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ صرف آپ کے دوست نہیں ہیں, آپ کے ساتھ پاکستان میں بھی, پاکستان سے باہر رہنے والے بھی لوگ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. بڑے بڑے آپ کو یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ کسی ایسے پیڈوفائل کے ہاتھ نہ چڑھ جائے, یہ بھی ڈر ہوتا ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کیسے, جو دعا زارا کا یہاں پہ کیس تھا, وہ کیسے دوستی ہوئی, وہ ایک گیمنگ زون سے, وہ دونوں ساتھ میں گیم کھیلتے تھے. تو یہ کیسے بچوں کو سیکیور کریں ہم اپنے. سیکیور کرنے سے پہلے مطلب یہ انڈرسٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ ایک نارمل کام نہیں ہے, اٹ از اے ڈس آرڈر. اسے جو ہے وہ 2011 میں ڈکلیئر کر دیا گیا ہے, اٹ از اے گیمنگ ڈس آرڈر. اور جو یہ سمٹمز بتا رہی ہیں, اس کی ڈائگنوسس کے یہی سمٹمز ہیں کہ وہ چھوڑے گا نہیں, اور اگر چھڑوایا جائے گا, فورس کیا جائے گا, 13 سال پہلے ہی کہہ دیا کہ ڈس آرڈر ہے, کہ وہ اگریسو ہو جائے گا. آبسیشن کمپلسو ڈس آرڈر ہوتا ہے نا, تو اس کی کیٹیگری میں اس کو فٹ کیا گیا, کیونکہ اس کو اپنی نیڈس کو یا اپنی ارج کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پھر وہ گیم کھیلتے ہیں, چھوٹتی نہیں ہے, جتنا مرضی وہ چھڑانا چاہیں ان سے چھوٹتی نہیں ہے. اور اس میں بچے کو آپ اگر کہیں تو بچوں کو آپ بلیم نہیں کر سکتے, وہ ہیلپ بڑے جو کینڈی کرش وغیرہ کھیل, یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے, پھر سارے ایک ہی جیسے ہیں. دس از اے ڈس آرڈر فار ایوری ایج, کوئی بچوں کے لیے اسپیسیفائی نہیں ہے. اینڈ اٹ از لائک کہ آپ چاہ رہے ہیں, یو وانٹ ٹو لیو اٹ, وہ آپ کی آواز اس کے لیے اگنورنٹ ہے, اس کو نہیں آ رہی آواز. سینس آف ریالٹی ان بچوں میں ختم ہو جاتی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے گیم میں کسی کو شوٹ اینڈ کل کیا, وہ ریوائیو ہو رہا ہے, تو ریئل میں بھی ہم کسی کو شوٹ اینڈ کل کر دیں گے, وہ ریوائیو ہو جائے گا. جب ہو جاتا ہے, کتنی بڑی بڑی میسو جو ہے وہ شوٹنگ اور کلنگ کے ایپیسوڈز ہوئے ہیں, ان بچوں کے ساتھ یہی تھا, بہت ینگ ایج ٹین ایجرس تھے, لیکن ان کو ریئلائز اس وقت ہوا, ان کی آپ نے پکچرز دیکھی ہوں گی کہ کرنے کے بعد دے ور شاکڈ, کیونکہ کوئی ریوائیو نہیں ہوا. دیٹ واز ریالٹی, کہ اصلی میں لوگ اس دنیا سے چلے گئے. تو یہی ان کے ساتھ ہوتا ہے. اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے, اور جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں, اگر آپ گیمنگ ڈس آرڈر کو ہٹا دیں تو اوبیسٹی 54% ہے. آپ کے جو ہے وہ لیس دین 2 ایئرس کا مور دین 2 آورس اسکرین ٹائم جو ہے وہ 74% ہے پوری دنیا میں. آپ کی جو امریکن پیڈیاٹرک ایسوسیشن نے جو ایک فگرز دی ہوئی ہیں, 45% جو ہیں وہ اس میں سے سلیپ ڈس آرڈرس کا شکار ہیں, 64% جو ہیں وہ اینزائٹی ڈپریشن کا شکار ہیں.
ہوتا کیا ہے اس پورے سمنوما میں, اسٹارٹنگ فرام دا سلیپ ڈسٹربنس, آپ کے ہارمونس ڈسٹرب ہوتے ہیں, آپ کا سرکارڈین ردم بگڑتا ہے, آپ کو جو ہے وہ اپنی ایک جو باڈی پورا ریوائیو ہوتی ہے, پورا ایک ورک ہالنگ ہوتی ہے رات بھر میں, وہ نہیں ہو پاتی, آپ فریش نہیں ہوتے. ہمارے ہارمون سے یہ نہیں کہ جو ہم کھا رہے ہیں ان کی وجہ سے اتنے تغیرات دیکھ رہے ہیں, جو یہاں جا رہا ہے وہ اس کا بہت بڑا امپیکٹ ہے آپ کی لائف میں, وہ آپ کے ہارمونس کو بہت ڈسٹرب کرتے ہیں, کیونکہ برین ہی سب کچھ کنٹرول کرنا ہے نا, اینڈ برین, دا انر برین ڈزنٹ نو واٹس گوئنگ آؤٹ سائڈ. جو آپ میسج اس کو کنوے کریں گے, اس کو پتہ چلے گا دن ہے, رات ہے, سونا ہے, اٹھنا ہے, کھانا ہے, ورک پروسیس کرنا ہے, انرجی کنزیوم کرنی ہے. ایک طرح سے آسان بات بھی ہے, بڑی مشکل بات بھی ہے. تو آسانی کو چھوڑ کے ہم مشکل کی طرف تو خود جا رہے ہیں نا. ہمیں آسان چیزیں اچھی نہیں لگتی, ہم اپنے لیے مشکلیں کریٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اچھا اس کی ٹپ یہ ہے کہ فورسفل نہیں چھوڑے گا وہ, یو ہیو ٹو وین آف, گریجولی ٹائم کم کرتے جائیں. اور اگر گھر میں کوئی اور فون یوز کر رہا ہے تو پہلے تو وہ اپنا فون چھوڑے, and let's have 5-10 minutes together, let's have study together. اس کے اسی چیز کو اس کا انسینٹیو بنا دیں, if you do this I'll give you 5 minutes 10 minutes, اور اس طرح سے آہستہ آہستہ وہ اس چیز سے ہٹے گا. اور یہ ایک دن کا 2 دن کا نہیں ہے, ایک آپ کو کم از کم بھی 6 months to 1 year لگ جائے گا. لیکن وین آف ہو جائے تو پھر دوبارہ اس کو نہ الاؤ کیجیے گا یا اتنا ڈھیلا نہیں چھوڑیے گا, کیونکہ پھر وہی ہے نا کہ ریزسٹنٹ کیسز ہو جاتے ہیں. پھر آپ اس کو واقعی اس کی پڑھائی, اس کی ٹیوشنز, پھر اس کے بعد قاری صاحب آ گئے ہیں, پھر اس میں اتنا ڈال دیں, پھر ایک فزیکل ایکٹیویٹی میں ڈال دیں. اتنا بھی نہ تنگ کریں نا بچے کو, اتنی بھی اس کی جان نہ کھائیں. ایک چیز بزی کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کو ون آفٹر دی ادر ٹاسک دیا جائے. بزی کرنے کا مقصد دیکھیں وٹ ہی انجوائز ٹو ڈو. کیوں جاتے ہیں اس چیزوں کی طرف یا گیمنگ کی طرف یا الٹی سیدھے کاموں میں, بور ہوتے ہیں بچے, تو ہیلپ دیم ٹو بور. آج کل کی ویسے ہم ماں باپ کے ساتھ جاتے تھے کسی شادی میں بیٹھے ہوئے, پھر میں اپنی بات وہ کیا کریں بھائی, کیونکہ ہم نے کہیں جگہ بیٹھے ہیں اور بیٹھے ہوئے, ٹھیک ہے ہمارا کوئی کام نہیں ہے, بڑے باتیں کریں, ہماری ہمت نہیں ہوتی تھی ہم بولیں کہ آئی ایم بورڈ. آج کا بچہ وہ ماں کی جان کا عذاب بن جاتا ہے, وہ کہتا ہے آئی ایم بورڈ, آئی ایم بورڈ, مجھے فون دو. کہیں پہ بھی وہ جان چھڑانے کے لیے دے دیتی. کھانے کا کنیکشن بچے نے تو نہیں بنایا کہ میں موبائل دیکھوں گا تو کھانا کھاؤں گا, ماں نے آسانیاں ڈھونڈی نا. آپ کیا نیکسٹ بیٹھ کر دیکھیں, میں اس میں نا 2 باتیں کہنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ جیسے ہم بریک میں بھی بات کر رہے تھے, یو نیڈ ٹو ڈرا اے لائن کہ میں پیرنٹ ہوں اور تم میرے بچے. ایک تھن لائن ہے, آپ اس کو کراس نہیں کر سکتے, پہلی بات. دوسری بات, جو ابھی کیس اسٹڈی ہم نے دیکھا ہے, اس کے اندر ہم کر یہ سکتے ہیں, جیسے میم نے بھی کہا, کہ آپ گریجولی اس کا انٹرنیٹ ٹائم کم کریں, جو آپ ٹیکنالوجی سے جیسے ہم نے بتایا کنٹرول کر سکتے ہیں, اور اس کو اس کا آلٹرنیٹو پرووائڈ کر دیں ان سم ادر ٹائم. فار انسٹنس اگر وہ اچھا, اس میں ہم نے ایک فنومینا خود بھی ایکسپیرینس کیا ہے بہت سارے کیسز میں, کہ بہت چھوٹے بچے کو گیمنگ پہ لگا دیا اور وہ گیم پیرالسس کا شکار ہو گیا. اب یہ ایک الگ فنومینا ہے. گیم پیرالسس کیا ہوتا ہے کہ بچہ 5 سال کی عمر تک گفتگو ہی نہیں کر پا رہا. ڈیلیڈ اسپیچ, ڈیلیڈ لینگویج. رائٹ. کیوں؟ کیونکہ وہ اسی کی سنتا ہے, اسی کو دیکھتا ہے, اسی کے اوپر چلتا ہے, گیم پہ بھی اور یوٹیوب جیسے کانٹینٹ پہ بھی. تو بچوں کے ساتھ ایسے فنومینا بھی ہو رہے ہیں. بٹ اگین آپ نے ایز اے پیرنٹ اپنے آپ کو اسمارٹ بنانا ہے, بیکاز ٹیکنالوجی از ناٹ اسٹاپنگ. وہ جس طرح آگے جا رہی ہے, آپ کو بھی اپنے آپ کو اویئر کرنا ہے, آپ کو بھی اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے, اور ایک اسٹیپ آگے آپ کو رکھنا ہے اپنے بچوں سے. فار انسٹنس میں اپنی ہی مثال دیتا ہوں, اس لیے نہیں کہ میں ٹیکی ہوں, لیکن میرے بچے کا میں نے اس کو ڈسکارڈ, جو میں نے سرور کا ذکر کیا, میں نے اس کو منع نہیں کیا. میں نے کہا اوکے یو کین یوز اٹ فار سچ اینڈ سچ ٹائم, اور اس دوران میں بھی سرور پر کنیکٹ ہوں گا. رائٹ. اب اس کو یہ پتا ہے, چاہے میں ہوتا ہوں یا میں اس وقت اویئر نہیں ہوتا, اس کو پتا ہے بابا کنیکٹڈ ہے. رائٹ. مدرس کو ایسا اسٹیپ لینا چاہیے اگر باپ بزی ہے, کہ تم ٹھیک ہے کرو, یہ ٹائم ہے تمہارا, اور میں بھی اس وقت کنیکٹڈ ہوں گی, چاہے وہ اس وقت. اچھا, اس میں تو نقی صاحب چلیے ساتھ آ جاتے. اب مجھے بتائیں, جو ہم وہ گیمنگ کی بات کر رہے تھے, اس میں آپ کے ساتھ گیمنگ میں 4 لوگ انوالو ہیں. جی. آپ کا بچہ کس ایج کا ہے, اگلا بندہ کس ایج کا ہے, یہ آپ کو نہیں پتا. ٹرو. ڈفرینٹ ایج کا ہے. ٹرو. ایک تو لینگویج کا بھی ہو جائے گا, کہ لوگ گیم کھیلتے ہوئے گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں. جی 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 جی. وہ بچہ آپ کو اڈاپٹ کر رہا ہے. آلسو وہ بندہ آپ کو ٹریپ نہ کرو. ہمارے یہاں سے بھی بڑے ہنی ٹریپ ہوتے ہیں. جی جی جی. تو ہم اس چیز کو کیسے دیکھیں, اور ان کیس اگر ہمارا بچہ خدا نہ خاصا کسی ایسے انسان کے ہاتھ پہ چڑھ گیا ہے, تو ہمارے پاس وے آؤٹ کیا ہے؟ دیکھیں, میں نا آپ کو اپنے زمانے کی یا ہمارے آپ کے زمانے کی مثال دیتا ہوں. ہوتا کیا تھا کہ ہم کہیں چلتے ہوئے بچے کو دیکھ لیتے تھے, یہ کون تھا تمہارے ساتھ, رائٹ.
बच्चा कहता था ये फलां का बड़ा भाई है, हम कहते थे देखो आइंदा इसके साथ नहीं जाना। इवन ये कि मैं तो एक और मिसाल दूं कि हमारे पेरेंट्स कहते थे कि यार उस घर में जाके खाना नहीं खाया करो, क्यों? पता चलता था कि जी वो उनकी कमाई कुछ सही नहीं। हम इतना अवेयर रहते थे अपने अतराफ में लोगों के साथ। अब हमने ना वो अवेयरनेस छोड़ दी। अब बच्चे कहते हैं प्लीज जज मत करें। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी मिसाल दी, मेरा बच्चा खेल रहा है 4 दोस्तों के साथ, एक नया बंदा आया, राइट? मैं छठा बंदा हूँ, मैं प्ले नहीं कर रहा लेकिन मैं उस सर्वर पे हूँ। जब वो 7वां बंदा आएगा तो मैं ज़रूर पूछूंगा यार ये कौन था, डू यू नो? अच्छा वो फिर बताएगा ये मेरा एक कोई नया दोस्त है, या मुझे ये अंदाज़ा होगा कि नहीं ये तो इनका क्लास फेलो ही नहीं है, ये तो क्लास फेलो का बड़ा भाई है। तो मैं वहीं कह देता हूँ देखो तुमने इन 4 दोस्तों के साथ खेलना है, ये बंदे को मैं नहीं जानता, ना मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। जब आप ये कहते हैं ना कि पेरेंट कह रहे हैं, अब्बू कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा अगर ये कोई उल्टी सीधी हरकत करेगा, बच्चा वहीं उसको एक रेड फ्लैग दिखता है कि भाई मुझे इससे अलग होना है। प्रिसाइसली ऐसे ही हुआ है मेरे साथ। मतलब मैं अपनी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे बच्चे के दोस्त का बड़ा भाई उस गेम में आया, मैंने उससे बोला ये कौन है? उसने बोला जी मैं नहीं जानता। फिर पता चला जी उसका बड़ा भाई है। तो मैंने कहा देखो ये 4 दोस्त तुम खेलो, 5वां दोस्त भी क्लास का ही ले आओ, बाहर का बंदा नहीं होना चाहिए। यू नीड टू बी अवेयर, और बच्चे को भी आपने अवेयर करना है। अब उसके बाद से उसने मुझसे खुद पूछा बाबा ये आपने क्यों किया? मैंने उसको प्रिसाइसली दुआ जहरा का केस बताया कि देखो बेटा वो बंदा था, वो तो भाग भी सका अपनी बेटी के पीछे, मैं तो शायद ये भी ना कर सकूं। डू यू वांट सच थिंग टू हैपन टू यू? अब वो इतना कॉमन केस है कि वो बच्चा खुद अफ्रेड है कि नहीं मैंने किसी के साथ ना इस तरह मिंगल नहीं करना। अच्छा, दूसरी सबसे अहम बात जो मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, आपने अपने बच्चों को ना ये ज़रूर बताना है कि कहाँ तक इंफॉर्मेशन अगले को देनी है, चाहे वो आपका पक्का दोस्त ही क्यों ना हो। पासवर्ड्स देने नहीं देने, तस्वीरें शेयर करनी है, कहाँ तक की करनी है, नहीं करनी। जितने भी बड़े, वो बीच में बात रह गई, जितने भी बड़े सोशल मीडिया यूज़ करने वाले या सोशल मीडिया को मालिकान है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के, वो अपना कैमरा बंद रखते हैं। उनके लैपटॉप्स पे कैमरे के ऊपर टेप होता है, लगी होती है, या एक कवर बड़ा जरूरी है, आपको पता है? जी जी, हम राइट। आप ये मेरे पास फ़ोन है, इसके ऊपर भी फ्रंट कैमरा बंद है। उसकी वजह क्या है कि आपने दिखा सकते हैं कैसे? जी ये मेरा फ्रंट, इसका कवर ही ऐसा है कि इसका फ्रंट कैमरा बंद रहता है। ओके, वाओ, राइट। तो आपने ये चीजें जब आप अपने बच्चे के सामने करेंगे ना, मेरा बच्चा पूछता है बाबा ये आपके लैपटॉप का कैमरा क्यों बंद है? आपके सिस्टम हैक हो जाते हैं, आपके घर में जो स्मार्ट टीवीज हैं वो सब हैक हो सकते हैं, अगर वो चाहे तो, और वो देख सकते हैं कि आप क्या घर में करें। आपके घर में वाकई जो सर्विलेंस कैमरास जो हैं, जो आपने घर में खुद वो भी हैक हो सकते हैं। तो वो ना बहुत कम है इतनी अवेयरनेस के लिए। मैं कह रही हूँ जरा ज्यादा टाइम देके आजकल के पेरेंट्स को जरूर दिखाओ ये सारी। लेकिन मुझे एक बात बताएं, आपको क्या फील होता है, आप क्या ऑब्जर्व करती हैं, ये आजकल जो हमारे बच्चे हैं, अगर हम उनको ज़रा समझाने की कोशिश भी करें, डांटने की कोशिश करें, या मैं पहले के बच्चों की बात भी करूं, तो क्यों बच्चों को लगता है कि